بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر سیاسی ڈیولپمنٹس روز بروز تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی گزشتہ 2 روز پہلے وہاں پر ایک ملاقات ہوئی جو پیورلی سیاسی ملاقات تھی، گرچہ کہ وہ افسوس کرنے کے لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی خوش دامن فوت ہو گئی۔ اچھا، خوش دامن کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان سے 1-2 فون کالز ایسی موصول ہوئیں جن کے اندر انہوں نے کہا یہ خوش دامن کیا ہوتی ہے، ہمیں تو خوش دامن کا نہیں پتہ، ہم تو پہلے سمجھے کہ ان کی وہ اللہ نہ کرے کہ ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ خوش دامن اہلیہ کو کہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں جناب، یہ خوش دامن ساس کو کہا جاتا ہے، اور نفیس اردو میں، شائستہ اردو میں خوش دامن کا لفظ ساس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا ایک اچھی ٹرم ہے، لیکن اگر لوگوں کی آسانی کے لیے اگر یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائیں، تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے۔ جس طرح کہ انگلش جرنلزم کے اندر یہ بات سمجھائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب علی انگلش اس طرح کی آپ کی ہونی چاہیے، نیوز پیپر کی لینگویج اس طرح کی ہونی چاہیے کہ میٹرک کا بچہ، گریڈ 10 کا بچہ اسے آسانی سے پڑھ لے، اسے کوئی دشواری نہ ہو، اور ایم اے انگلش اور اس میں کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو جرنلزم کے اندر بھی، یا جو سوشل میڈیا کے اندر ہے، یہاں بھی یہی اگر امور ملحاظ خاطر رکھے جائیں، ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر سابق اسپیکر جو تھے عمران خان کی پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، اسد قیصر صاحب وہ تھے، بیرسٹر سیف تھے، اور محمد علی خان تھے، یا علی محمد خان ہے ان کا نام شاید، تو علی محمد خان، ہاں، تو وہ گئے تھے وہاں پر تعزیت کرنے ان کی ساس صاحبہ کے لیے۔ تو یقیناً ہے کہ سیاستدانوں کی ہر موو جو ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے، تو یہاں خوشی غمی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو نکل ہی آتا ہے۔ کامن انٹرسٹ کی جو گفتگو ہے وہی ہو سکتی ہے نا جی، سیاستدانوں کی سیاسی، ڈاکٹروں کی ڈاکٹر والی، انجینئرس کی انجینئرس والی، تو اس لیے اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گیا تعزیت کے لیے اور وہاں پر اگر سیاسی گفتگو ہوئی ہے یا اس طرح کا اظہار خیال ہوا ہے، تو یہ لازمی چیز ہے، یہ نیچرل سی چیز ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی کتاب لائی جا رہی ہے، یا کتاب آ رہی ہے، یا لکھی جا چکی ہے، یا پبلش کی جا رہی ہے، یا کر دی گئی ہے، کیونکہ کیا بیہودہ اور فرسودہ چیزوں کے لیے میرے پاس تو ٹائم نہیں، پتہ نہیں لوگ اتنا ٹائم کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے، بڑے اچھے کرکٹر ہیں، ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں کرکٹ میں، لیکن سیاست کے اندر وہ چیز شاید وہ نہیں حاصل کر سکے جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اتنی اپنی پاپولیرٹی جس کے پاس آلریڈی ہو اس کو جلدی گرو کر جانا چاہیے پالیٹکس کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی شہرت آج بھی وہیں پہ قائم دائم ہے۔ لوگ جسے فین کلب کہتے ہیں، اگر فین کلب بھی سمجھ لیا جائے تو فین کلب کا ہیرو ہونے کے باوجود خان صاحب کے لیے ایک ریحام خان نے کتاب لکھی تھی، مجھے نہیں پتا وہ غلط تھی وہ ٹھیک تھی، نہ میں نے پڑھی، نہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق ہے، لیکن لوگوں سے باتیں سننے کے بعد یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور کوئی اداکارہ ہیں ہیرا خان، شوبز کی ہیں یا ٹی وی آرٹسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے بھی کوئی لکھی ہے بک جس کے اندر عمران خان کے جناب بڑے رنگین راتوں کے تذکرے اور بڑا یہ اور بڑا وہ، پوری طرح یعنی کہ ان کو جس طرح کریکٹر بلڈنگ، ان کا امیج بلڈنگ کی گئی تھی ایک دور میں، آج سے 5 سال پہلے عمران خان کی امیج بلڈنگ کی گئی تھی، اسی طرح اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کتابیں، اس طرح کے پروپیگنڈا، اس طرح کی ویڈیو موویز، اس طرح کے رائٹ اپس عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، صرف 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے اپنا فین کلب کا ہیرو بنایا ہوا ہے،
ان کے لیے ان کی نظر میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ہیرو جو ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں. وہ ایک چارمنگ پرسنالٹی ہے، لڑکیاں اس پہ عاشق رہتی ہیں، اس کی اس طرح کے قصے ہیں، اس طرح کی سٹوریز ہیں، لہٰذا اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو اس. وہ جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمران خان اس حالت میں ہمیں قبول ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس حالت میں قبول ہے تو آپ جتنا مرضی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہیں، ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پہلا تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان کو گراف کو بالکل 100 پہ لے جایا گیا تھا، ہائی اپ، اسی طرح عمران خان کو پروپیگنڈا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے کریکٹر کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اس لیے ان کی صحت پہ بھی کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی شہرت کو یا اس کے کریکٹر کو یا اس کے فالوورز کو کس طرح اس سے جدا نہیں کر سکتی یا اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی. عمران خان جن کا ہیرو تھا ان کا ہیرو آج بھی ہے. عمران خان جن کا ہیرو ہے وہ ان کا ہیرو کل رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کی کچھ اور وجوہات تو ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کی اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن سے، اسکینڈل سے، پرٹیکولرلی سیکشول اسکینڈل سے یا کرپشن اسکینڈل کو تو خیر کسی اور حوالے سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کرپٹ آدمی کے بارے میں تو پاکستان کے اندر ایک ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز کا چور ہوتا ہے، جو بڑی چیز کا ہوتا ہے وہ فنکار ہوتا ہے. تو اگر آپ عمران خان کی فنکاریاں یا نواز شریف کی فنکاریاں، زرداری کی فنکاریاں، تو ان کے فالوورز پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی کرپشن کے اوپر. باقی جہاں تک رہا ہماری مورالٹی کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہماری اخلاقیات کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اخلاقیات اس قدر گر گئی ہیں کہ ہمیں بری چیز بھی بری نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے نا تو معیار کو ہی اتنا نیچے گرا دو کہ آپ معیار پہ پورے آ جائیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کے اندر بجائے اپنا معیار اوپر کرنے کے معیار کو نیچے گرا دیا گیا ہے اور ہر کوئی اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے. بہت شکریہ. اس ولاگ کے بعد اگر آپ سننا چاہیں میرا نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو سبسکرپشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس میری اگلی ایپیسوڈ پہنچ جائے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.